الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گوہر پبلیشرز کی جانب سے حافظ محمد وقاص فریدی آپ سے مخاطب ہے۔ آپ کو گوہر پبلیشرز کے پلیٹ فارم پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning۔ عزیز طلبہ، آج ہم گوہر اسلامیات کلاس 4 کے باب ششم کا تیسرا سبق، جس کا عنوان ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اس سبق کا دوسرا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق گوہر اسلامیات کلاس 4 کے صفحہ نمبر 86 پر موجود ہے۔ پیارے بچوں، سبق کے پہلے حصے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام لانے کا واقعہ پڑھا۔ سبق کے دوسرے حصے کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، جس راستے سے عمر گزرتا ہے شیطان اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے۔ صحیح بخاری۔ پیارے بچوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ تبوک کے موقع پر اپنی آدھی جائیداد اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ منتخب ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت عدل و انصاف کا بہترین نمونہ تھا۔ انصاف کے معاملے میں گورنر اور عوام برابر تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عوام کی حفاظت کے لیے راتوں کو گشت کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصاف کی فراہمی کے لیے عدالتیں قائم کی، معاشرے کے کمزور طبقے کے لیے وظیفے مقرر کیے۔ اس کے علاوہ آپ نے ریاست اور عوام کی بہتری کے لیے بہت سے اقدامات کیے۔ امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے پولیس کا شعبہ قائم کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کا خوف اتنا تھا کہ ایک مرتبہ فرمایا، اگر دریائے فرات کے کنارے ایک بکری بھی بھوکی مر جائے تو عمر سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تاریخ طبری۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، میرے لیے بیت المال سے 2 جوڑے، ایک سردی اور دوسرا گرمی کا، اور درمیانے درجے کا کھانا لینا جائز ہے۔ باقی میری وہی حیثیت ہے جو ایک عام مسلمان کی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی سادگی اور عدل و انصاف کے ساتھ قریباً 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت قریباً 10.5 سال رہا۔ عزیز طلبہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ خلافت کے 11ویں سال ایک دن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر کی امامت کروا رہے تھے، ایک مجوسی غلام ابو لولو فیروز نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہو گئے۔ 3 دن کے بعد یکم محرم الحرام 24 ہجری کو اسی زخم کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کے روضہ مبارک میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت دنیا کے تمام حکمرانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ آج بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقوں پر چل کر عدل و انصاف کا پرچم بلند کر کے
عہد فاروقی کی یاد کو تازہ کیا جا سکتا ہے۔ عزیز طلباء، سبق کے اختتام پر سبق میں موجود مشکل الفاظ اور اصطلاحات کے معنی پڑھتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے لہو لہان، اس کا معنی ہے خون میں بھرا ہوا۔ دوسرا لفظ ہے فن، اس کا معنی ہے ہنر، کاریگری۔ اگلا لفظ ہے مجوسی، اس کا معنی ہے آگ کی پوجا کرنے والا۔ اگلا لفظ باطل، اس کا معنی ہے جھوٹ، حق کا الٹ۔ اگلا لفظ جوہر دکھانا، اس کا معنی ہے کمال دکھانا، بہادری دکھانا۔ اگلا لفظ دار ارقم، اس کا معنی ہے مکہ مکرمہ میں ایک مکان جہاں مسلمان دین سیکھتے تھے۔ اگلا لفظ عشرہ مبشرہ، اس کا معنی ہے وہ 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جن کو دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری ملی۔ اگلا لفظ شانہ بشانہ، اس کا معنی ہے ساتھ ساتھ۔ اگلا لفظ خبر لو، اس کا معنی ہے حال پوچھو۔ اگلا لفظ تیزی سے، اس کا معنی ہے جلدی سے۔ اگلا لفظ محبوب، اس کا معنی ہے پیارا۔ اگلا لفظ خلیفہ راشد، اس کا معنی ہے ہدایت یافتہ جانشین۔ اگلا لفظ تدفین، اس کا معنی ہے دفن ہونا۔ اگلا لفظ جوش ایمانی، اس کا معنی ہے ایمان کا جذبہ۔ اگلا لفظ حق، اس کا معنی ہے اللہ تعالی، سچ۔ اگلا لفظ جواں مردی، اس کا معنی ہے بہادری، دلیری۔ اگلا لفظ دور، اس کا معنی ہے زمانہ۔ اگلا لفظ گشت کرنا، اس کا معنی ہے چکر لگانا۔ اور آخری لفظ مشعل راہ، اس کا معنی ہے نمونہ۔ عزیز طلباء، آج کا ہمارا سبق اپنے اختتام کو پہنچا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ اپنی زندگی عدل و انصاف کے ساتھ گزاریں اور اپنی زندگی دین اسلام سے دل و جان سے بڑھ کر محبت کرتے ہوئے گزاریں، اور اگر زندگی میں کبھی ضرورت پڑے تو دین اسلام کی خاطر اپنا مال، اپنی اولاد اور اپنی جان قربان کرنے کے لیے بالکل تیار رہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں رب ذوالجلال ہمیں دین اسلام سے سچی محبت عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، والدین اور اساتذہ کا ادب و احترام کیجیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔